ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ تیسرے ہفتے میں ہمارا اردو گرامر کا ٹاپک کہانی نویسی ہے، جو آپ کی کتاب اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کہانی نویسی کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق تدریسی مقاصد جان لیں۔ کہانی نویسی اور واقعہ نگاری میں فرق کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ کہانی لکھنے کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں ان سے آگاہی ہوگی۔ کہانی نویسی کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کہانی لکھنے کے لیے موضوع پر اظہار خیال بھی کیا جائے گا۔ کہانی نویسی اور واقعہ نگاری میں فرق۔ کہانی نویسی اور واقعہ نگاری میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی قصہ یا کہانی لکھا جاتا ہے تو اسے کہانی نویسی کہتے ہیں، اور جب وہی کہانی یا قصہ دلچسپ انداز میں سنایا جاتا ہے تو وہ واقعہ نگاری کہلاتا ہے۔ جیسے کمرہ جماعت میں جو کہانی آپ لوگ لکھتے ہیں وہ کسی ایک مخصوص صورتحال یا واقعہ کے گرد گھومتی ہے، اس لیے کہانی نویسی کہلاتی ہے۔ اور جب جماعت میں طلباء اپنی اپنی دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں تو واقعہ نگاری میں آتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہانی لکھنے کے لیے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں جن کے مطابق آپ کہانی لکھیں تو وہ ایک مکمل کہانی ہوگی۔ کہانی کو ہمیشہ فعل ماضی میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہانی میں صیغہ ماضی استعمال ہوتا ہے۔ کہانی میں ربط اور تسلسل ضرور ہونا چاہیے، آپ واقعے کو ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں۔ اسی طرح سے کہانی کا آغاز، وسط اور انجام بھی دلچسپ ہونا چاہیے۔ کہانی کے کرداروں کا آپس میں تعلق اور کہانی میں درپیش مسئلہ واضح ہو، اور آخر میں کہانی کا کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق یا نتیجہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ کہانی نویسی کے لیے اصول و ضوابط نہایت ضروری ہیں، جن کے مطابق کہانی لکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو جب کہانی لکھی جاتی ہے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ آغاز، جہاں پہ کردار اور مقام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ عروج، یعنی جو واقعہ کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ اختتام ہوتا ہے۔ کہانی کے پہلے حصے میں کرداروں کا تعارف کروایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کہانی میں پیش آنے والا واقعہ کہاں ہوا اور اس میں کردار کون کون سے تھے۔ دوسرے حصے میں واقعے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اس حصے میں کہانی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اچھی کہانی وہی ہوتی ہے جس میں آگے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی نہ کوئی جستجو ہو، تجسس ہو، اور سب سے آخر میں کہانی کا مناسب انجام لکھا جاتا ہے۔ کہانی سے متعلق نتیجہ یا اخلاقی سبق بھی اس حصے میں تحریر کیا جاتا ہے۔ کہانی نویسی کے جس موضوع پر آج ہم تبادلہ خیال کریں گے وہ ہے پیاسا کوا۔ آپ نے یہ کہانی یقیناً سنی ہوگی، لیکن آج جو کہانی آپ اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 13 پر پڑھیں گے وہ پرانی کہانی سے مختلف ہے۔ ہر کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ جو کہانی ہے یہ دوسری دفعہ کا ذکر ہے، اس کا عنوان ہے۔ کہانی یہ ہے: ایک پیاسے کوے کو ایک جگہ پانی کا مٹکا پڑا نظر آیا۔ بہت خوش ہوا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ پانی بہت نیچے، فقط مٹکے کی تہہ میں تھوڑا سا ہے۔ سوال یہ تھا کہ پانی کو اوپر کیسے لائے، اپنی چونچ تر کرے۔
اتفاق سے اس نے حکایات لقمان پڑھ رکھی تھیں۔ پاس ہی بہت سے کنکر پڑے تھے۔ اس نے اٹھا کر ایک ایک کنکر اس میں ڈالنا شروع کیا۔ کنکر ڈالتے ڈالتے صبح سے شام ہو گئی۔ پیاسا تو تھا ہی، نڈھال ہو گیا۔ مٹکے کے اندر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنکر ہی کنکر ہیں، سارا پانی کنکروں نے پی لیا ہے۔ پھر وہ کوا بے سدھ ہو کر زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ اگر وہ کوا کہیں سے ایک نلکی لے آتا تو مٹکے کے منہ پر بیٹھا بیٹھا پانی کو چوس لیتا اور اپنے دل کی مراد پا لیتا، ہرگز جان سے نہ جاتا۔ گھر کے لیے تحریری کام کے طور پر آپ نے ایک اور کہانی لالچ بری بلا ہے لکھنی ہے، اور اس کہانی کو بھی آپ نے نئے انداز میں تحریر کرنا ہوگا۔ یہ کہانی آپ نے یقیناً بہت دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جس کا نتیجہ لالچ بری بلا ہے، مگر آپ نے اب اس کہانی کو نئے طرز پہ لکھنا ہوگا اور اس کی شروعات بھی دوسری دفعہ کا ذکر ہے کی طرح سے کرنا ہوگا۔ کہانی لکھنے کے لیے الگ صفحات کا استعمال کریں اور 180 سے 200 الفاظ پر مشتمل کہانی تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسرے ہفتے کی اردو گرامر کی کہانی نویسی سمجھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے ہفتے کے لیے اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی ہوگی، اور اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے آپ نے student.apms.pk پہ لاگ ان ہونا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔